بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعیات و عامل جو کہ درس نظامی کے نصاب میں شامل ترکیبوں کی کتاب ہے، آج اس کی پہلی نوع کی ہم یہ چند عبارتیں پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور ٹو دی پوائنٹ اس کی ترکیب کریں گے۔ اس کی میں وجوہات نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور وجوہات بتانے لگا تھا، تو یقین کیجئے کہ صرف بسم اللہ اور النوع الاول حروف تجر الاسم فقط، بس یہیں تک میں ویڈیو ریکارڈ کر پایا اور ویڈیو آدھے گھنٹے سے کراس ہو چکی تھی، اس لیے میں وجوہات نہیں بتاؤں گا فی الحال، ٹو دی پوائنٹ لے کر چلیں گے۔ اور جہاں کہیں آپ کو وجہ جاننا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں ایک چیز کی میں آپ کو تفصیل بیان کروں گا، یہ ایک علمی نکتہ ہے، ضروری ہے۔ رحمان بہت مہربان، رحیم بہت رحم فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا، تو دونوں کے معنی بظاہر تو ہم کو ایک جیسے لگ رہے ہیں، تو دونوں کو پھر ساتھ ذکر کیوں کیا؟ تو علماء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ دونوں کے معنی ایک نہیں ہیں بلکہ دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ کس طرح کہ یہ جو رحمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر بھی رحم فرمانے والا ہے، جانوروں پر بھی رحم فرمانے والا ہے، مومن پر بھی رحم فرمانے والا ہے، کافر پر بھی رحم فرمانے والا ہے، اس دنیا میں بھی رحم فرمانے والا ہے، اس دنیا یعنی آخرت میں بھی رحم فرمانے والا ہے۔ جبکہ رحیم کا مطلب ہے وہ ذات جو قیامت میں، آخرت میں صرف مومنوں پر رحم فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ دو معنی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے النوع الاول، پہلی نوع یعنی قسم۔ حروف ایسے حروف ہیں تجرو جو جر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں، الاسم اسم کو، فقط صرف، یعنی پہلی قسم ایسے حروف ہیں جو صرف اسم کو جر دیتے ہیں۔ وتسمى اور کہا جاتا ہے ان کو، کن کو؟ ان حروف کو۔ وتسمى اور ان کو کہا جاتا ہے حروفاً جارتاً، حروف جارہ۔ یہاں ایک چیز اور سن لیں، یہ جو اسم کو جر دیتے ہیں ان کو حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ اس میں علماء نے دو باتیں بیان کی ہیں کہ ان کو حروف جارہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک تو ان کو حروف جارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسم کو جر دیتے ہیں، زیر لگاتے ہیں۔ دوسرا ان کو حروف جارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اسم تک لے آتے ہیں، اور جارہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، یعنی اس کا ایک مطلب کھینچنا بھی ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، وَهِيَ اور وہ، کون وہ؟ یعنی یہ حروف، وَهِيَ اور وہ حروف، 17 حرفاً 7-10 حرف ہیں، ہے نا عجیب ترجمہ۔ وَهِيَ اور وہ 17 7-10 مطلب 17 حرفاً حروف ہیں، اور وہ یعنی یہ حروف 17 حروف ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان 17 حروف میں سے پہلا حرف ہے با، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ الباء للالصاقی، با یعنی حروف جارہ میں سے جو پہلا ہے وہ ملنے ملانے کے لیے ہے۔ الصاق کا مطلب ہوتا ہے ملنا ملانا۔ کیا مطلب؟ نہیں سمجھ میں آیا تو خود ہی آگے بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ ضمیر کا مرجع یہ الصاق ہے، اور وہ یعنی الصاق، اتصال الشیء بالشیء، شے کا شے کے ساتھ ملنا ہے، اور وہ یعنی الصاق شے کا شے کے ساتھ ملنا ہے۔ شے کا شے کے ساتھ ملنا ہے مطلب ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا ہے۔ کس طور پر؟
اما حقیقتاً، یا تو حقیقی طور پر، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملی ہوگی، یا تو حقیقی طور پر. کیسے؟ نحو جیسے، بہی داؤن اس کے ساتھ بیماری ہے، یعنی جو بیمار ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. بہی اس کے ساتھ، یعنی بیمار کے ساتھ، داؤن بیماری ہے. اب یہاں پر آپ غور کریں، جس کے ساتھ بیماری ہے وہ بیماری اس کو حقیقی طور پر ملی ہوئی ہے یا کہ نہیں. یعنی اگر کسی شخص کو بخار ہے تو بخار اس کے جسم کے اندر ہے، ملا ہوا ہے. اسی طرح کسی کو نزلہ ہے تو نزلہ اس کے ناک سے ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے، حقیقی اتصال ہے. اسی کی انہوں نے مثال دی ہے کہ وہ جو الصاق ہے، ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا ہے، یا تو حقیقی طور پر، جیسے کہ بہی داؤن اس کے ساتھ بیماری ہے، کس کے ساتھ؟ بیمار کے ساتھ. وَإِمَّا مَجَازًا، یا پھر وہ جو ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا ہے وہ مجازی ہے. وَإِمَّا مَجَازًا، اور یا پھر مجازی ہے. مجازی کا مطلب کیا ہوا؟ حقیقی طور پر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوگی. کیسے؟ نحو جیسے، مررتو میں گزرا، بزید زید کے پاس سے، میں زید کے پاس سے گزرا. کیسے؟ اب اس کو ذرا آسان انداز میں سمجھیے گا. مثال کے طور پر میں پنجاب جاتا ہوں، پنجاب میں اپنے کسی دوست کے گھر کے قریب سے گزر گیا، یعنی میں نے اپنے دوست کو دیکھا وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، یا میں اس کے اسکول کے قریب سے گزر گیا، یا وہ کسی ہوٹل پر بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے پاس سے گزر گیا. اب یہ جو میں اس کے پاس سے گزرا ہوں تو میرا جو اس کو ملنا ہے یہ حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ حقیقی کا مطلب یعنی حقیقتاً ملنا، مجازی کا مطلب یہ ہے ملے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ملنے کا معنی دیا جا رہا ہے. تو جیسے میں پنجاب گیا اور میں وہاں سے فون کر کے اپنے بھائی کو یا اپنے دوست کو بولوں وہ جو ہمارا دوست تھا نا، میں اس کے پاس سے گزرا تھا. پاس سے گزرا تھا کا مطلب کیا ہے؟ میں اس جگہ سے گزرا تھا کہ جس جگہ کے قریب وہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی میں اس ہوٹل کے پاس سے گزرا تھا، وہ ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا. میں اس اسکول کے پاس سے گزرا تھا، وہ اسکول میں بیٹھا ہوا تھا. یا اگر جامعہ میں پڑھتے ہیں تو میں زید کے پاس سے گزرا، مطلب میں اس درجے کے سامنے سے گزرا جس درجے میں زید بیٹھا ہوا تھا. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گا. یہ جو ملنا ہے نا یہ مجازی ہے. آئیے ذرا ادھر. وَإِمَّا مَجَازًا، اور یا پھر وہ جو اتصال الشیء بالشیء، یعنی ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا ہے، وہ ہوگا مجازی. کیسے جی؟ نحو جیسے، مررتو بزید، مررتو میں گزرا، بزید زید کے پاس سے. کیا مطلب؟ خود ہی وضاحت کر رہے ہیں. ای یعنی، التصاقا ملا یا مل گیا، مروری میرا گزرنا. یہ مصدر ہے اور یہ یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. میرا گزرنا، ملا، بمکان ایسی جگہ کے ساتھ، یقربو قریب ہے، منہ جس سے، یہ ضمیر کا مرجع یہ مکان ہے. میرا گزرنا مل گیا ایسی جگہ کے ساتھ، قریب ہے جس سے، زید زید. یعنی میں ایسی جگہ سے گزرا، میرا گزرنا ایسی جگہ سے ہوا کہ جس جگہ کے قریب زید تھا. امید ہے کہ آپ کو اس عبارت کا ترجمہ اور اس عبارت کا اعراب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آئیے اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بسم اللہ، اس کے اندر یہ جو با ہے یہ حرف جار ہے، اور یہ اسم یہ ہے مضاف. اللہ اسم جلالت موصوف، الرحمن اللہ اسم جلالت کی صفت اول، الرحیم اس کی صفت ثانی. موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اسم مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنے اس مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور. اب یہاں پر ایک قاعدہ بتانا ضروری ہے، اس کو سن لیجئے. جار مجرور کلام میں جب بھی آئیں گے یہ ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں بنیں گے، یہ ہمیشہ یا تو فعل کے متعلق ہوں گے، یعنی فعل کے ساتھ جڑ کر کچھ بنیں گے، یا شبہ فعل یعنی ایسی چیز کہ جو فعل سے مشابہت رکھتی ہے اس کے ساتھ ملنے کے بعد ہی کلام میں کچھ بنیں گے. ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز، یہ جار مجرور
فعل یا شبہ فعل یعنی جس سے جڑیں گے، جس کے متعلق ہوں گے، وہ چیز اگر لفظوں میں موجود ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے، تو جار مجرور اس کے لیے ظرف لغو ہو جائیں گے۔ اگر وہ چیز لفظوں میں نظر نہیں آ رہی، پوشیدہ ہے، مستتر ہے، مقدر ہے، تو پھر جار مجرور ہو جائے گا ظرف مستقر۔ تو ہم نے یہ جار مجرور بنا لیا، با حرف جار ہے اور یہ سارا مل ملا کے اس کا ہو گیا مجرور۔ جار مجرور مل کر اب یہ کس کے متعلق ہوں گے؟ جس کے متعلق ہوں گے وہ ہمیں لفظوں میں کہیں دکھ نہیں رہا، تو یہ متعلق ہوں گے اشرعو کے۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے متعلقات ہیں لیکن ہم ان کو نہیں چھیڑتے، ہم ٹو دی پوائنٹ آتے ہیں۔ یہ ہوں گے اشرعو کے متعلق۔ اشرعو جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ واحد متکلم ہے، اس کے اندر انا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے۔ اشرعو فعل اپنے انا ضمیر فاعل اور اس ظرف مستقر، اس کو مستقر اس لیے کہا کیونکہ یہ اشرعو کے متعلق ہے اور یہ اشرعو مقدر ہے، پوشیدہ ہے۔ تو اشرعو فعل اپنے انا ضمیر فاعل اور اس ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ اس کا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس النوع الاول حروف تجر الاسم فقط۔ یہ فقط میں نے لکھ دیا، اس کی ترکیب اس کے ساتھ ہوگی نہیں، میں الگ سے آپ کو کر کے بتاؤں گا۔ اچھا جی، النوع موصوف، الاول اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا۔ حروف موصوف تجر فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل نکال دیتا ہوں میں، یہ ضمیر اس کا فاعل۔ الاسم مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حروف موصوف کے لیے ہو گئی صفت۔ یہ موصوف اپنی اس صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا خبر۔ مبتدا اپنی اس خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ ترکیب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ڈیٹیل اس میں بہت ہے، وہی بات کہ اگر میں سمجھانے لگوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، جبکہ مجھے یہ ساری ترکیبیں کرنی ہیں۔ اچھا، یہاں تک آپ سمجھ گئے، اب میں اس کو مٹانے کے بعد فقط کی ترکیب کرنے جا رہا ہوں۔ فقط کے اندر یہ جو ہے فا ہے، یہ ہے جزائیہ، اس کو جزائیہ بھی کہا گیا ہے، اس کو فصیحہ بھی کہا گیا ہے، ٹھیک، جزائیہ اور فصیحہ۔ اور اس کے اندر یہ قط ہے، یہ قطو ہے، یعنی قطو۔ قطو یہ اسم فعل ہے اور فعل امر انتہی کے معنی میں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں، انتہی۔ یہ ہے فعل امر انتہی۔ قطو اسم فعل ہے اور یہ اسم فعل جو ہے یہ انتہی فعل امر کے معنی میں ہے۔ انتہی فعل، اس کے اندر انت ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک۔ انتہی کا مطلب ہے تو رک جا، کیا مطلب؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو یہ اصل میں یہ ہے جزا، اس کی جو شرط ہے نا وہ محذوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حاشیے میں لکھی ہوئی ہے کتاب کے، اگر آپ دیکھیں گے توجہ کریں گے فقط کے حاشیے پر تو آپ کو مل جائے گا۔ اذا جررتا بحل اسم، اذا جب، جررتا تو جر دے چکے، بہا ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ یہ ہا ضمیر جو ہے یہ ان حروف کی طرف ہے، یعنی حروف جارہ۔ جب تو جر دے چکے ان حروف کے ساتھ، کس کو؟ اسم کو، پھر کیا کرنا ہے؟ انتہی، تو رک جا۔ اب پوری عبارت یوں بنے گی، اذا جررتا بحل اسم انتہی، جب تو جر دے چکے ان حروف کے ساتھ اسم کو تو رک جا۔ بس اب ان حروف کا اور کوئی عمل نہیں ہے، ان کا صرف اتنا ہی عمل ہے کہ یہ اسم کو جر دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی ہم ترکیب کریں گے۔
تو یہ جو انتہی فعل امر انتا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہو گئی جزا. ٹھیک، میں یہاں لکھ دیتا ہوں فانتہی. ٹھیک، اذا یہ ہے جی حرف شرط، لیکن یہ حرف شرط جو ہے نا یہ زمانے کا معنی دے رہا ہے، اور جس چیز میں زمانہ آ جائے یعنی جس اسم میں زمانے کا معنی آئے وہ مفعول فی بنتا ہے. تو اذا یہ حرف شرط ہے لیکن چونکہ زمانے کا معنی دے رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو بولیں گے مفعول فی، اور چونکہ یہ پہلے آ رہا ہے اپنے فعل سے تو اس لیے ہم بولیں گے مقدم. اذا حرف شرط مفعول فی مقدم. اچھا، مفعول کے ساتھ فی لگانا بھول گئے. ٹھیک، جررتا فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کے اندر تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، با حرف جار، ہا ضمیر اس کا مجرور، اور یہ راجع ہے یعنی یہ لوٹ رہی ہے حروف ان کی طرف. جار اپنے مجرور سے مل کر، وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کلام میں ڈائریکٹ کچھ نہیں بنتا. اب یہ جار مجرور ہو گئے، اب یہ جس کے متعلق ہوں گے، پیچھے فعل آ رہا ہے جررتا، وہ لفظوں میں پڑھنے میں آ رہا ہے، لہٰذا ہم یہ جار مجرور بنا کے اس کو بنا دیں گے اس کا ظرف لغو. تو بہا ہو جائے گا ظرف لغو، اور الاسم یہ بن جائے گا اس کا مفعول بہ. ٹھیک ہو گیا، مفعول بہ. فعل اپنے فاعل ظرف لغو، ظرف کے ساتھ لغو لکھنا بھول گیا، ظرف لغو اور مفعول بہ اور مفعول فی مقدم جو کہ شروع میں ہے. فعل اپنے فاعل ظرف لغو مفعول بہ اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہو جائے گا شرط. ٹھیک ہو گیا. اور انتہی، یہ انتہی فعل اپنے انتا ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہو جائے گا جزا. ٹھیک، شرط اپنی جزا سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. ٹھیک ہو گیا. میرے خیال میں یہ بھی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، آگے کی ترکیب اگلی ویڈیو میں سمجھیں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. اس پر آپ کے کوئی سوالات ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، یا جو آپ کو نمبر دیا گیا اس میں کر سکتے ہیں. اور دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں.